طواف کرتے ہیں اسی مطاف کے اندر فضیلت الشیخ بخاری کا درس بھی دیتے ہیں۔ یہ درس 4 دن عربی میں اور 3 دن اردو میں ہوتا ہے، جہاں پر ہزاروں بلکہ لاکھوں تشنگان توحید موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر بادائے توحید سے سرشار بھی ہوتے ہیں۔ فضیلت الشیخ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر افتاء کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ اس بلبل ہزار داستان، اس بلبل قرآن و حدیث کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کہ نوا پیرا ہو اے بلبل، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پہلی مرتبہ کلکتہ آنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا جو یہ موقع مل رہا ہے میرے لیے بہت ہی غنیمت کا موقع ہے۔ ان بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہاں بلانے پر اصرار کیا، اور حقیقت یہ ہے خاص طور پہ جمال بھائی نے بار بار فون کیا اور کہا کہ ضرور آئیے۔ لگتا ہے ہم طلبۃ العلم کے لیے اگر کوئی ایسی جگہ پر جہاں چند لوگ ہی اکٹھا ہوں اور اللہ کی بات وہاں کہی جا سکے، اگر ہم وہاں حاضر نہ ہو تو شاید گناہ کی بات ہو۔ میں نے پہلے عذر کیا کہ یونیورسٹی میں سے غائب ہونا مشکل ہے، سبت کو یعنی سنیچر کو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، تو ہمارا پیریڈ رہے گا 11-12 بجے کے بعد، تو اور اس سے پہلے غائب ہو چکا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ باتیں کریں، اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں آ کر کے جمعہ کو واپس آ جاؤں گا۔ جزاک اللہ خیر، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں آپ آئیں۔ جمال بھائی نے یہ بھی کہا کہ موضوع آپ کا ہے ائمہ اربعہ کی خدمات دین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ سب کو بھی کسی نے زبردستی پکڑ کے یہاں جمع نہیں کیا ہے، اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح ہمارے بزرگ نے مولانا الشیخ الفاضل مولانا عطاء الرحمن صاحب جو ہم سب کے بڑے، اور جب ہم لوگ مدینہ پہنچے ہیں تو ہم لوگوں کے استقبال میں اور بہت سی چیزیں ان سے ہم نے لی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ کے مجلس میں لوگ ان سے ادب سیکھنے بیٹھتے تھے۔ یقیناً مولانا کی زندگی وہاں ایسے ہی تھی کہ ہم لوگ ان سے ادب سیکھتے تھے، ادب جلوس، ادب کلام۔ بہرحال تو مولانا عطاء الرحمن صاحب نے یہ بات کہی کہ ہماری گزارش ہے، بہت ہی جامع بات کہی ہے کہ جو کچھ سنیں آپ اس پر عمل کرنے کی، اچھی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا نے سورہ زمر کی اس آیت کا ترجمہ فرمایا گیا مختصر طور پر، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندے وہ ہیں جو بات سنتے ہیں اس میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، اور اچھی بات وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ماخوذ، مستنبط، مذکور ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ابھی جو ہم نے خطبہ رسول پڑھا ہے اس میں آپ نے فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ لوگ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وقت کی تنگی کی وجہ سے میں زیادہ باتیں تمہید میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن صرف یہ کہوں گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد امت مسلمہ پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ بہت سے علماء صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام اور پھر ان کے بعد پوری تاریخ میں علماء رہے ہیں جو اللہ کے خالص دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف پڑھی ہے
دعا فرمائی ہے، جس کو شاید آپ نے خاص طور پہ پیغام اس موضوع کے جلسے کے موضوع کے تحت لا تزال طائفۃ من امتی ضرور سنی ہوگی، کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسی ٹولی ہمیشہ رہے گی جو الحمدللہ حق پر رہے گی اور کوئی ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے ائمہ اسی ٹولی کے افراد ہیں۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ سب سے پہلے عمر کے اعتبار سے بھی، اور پھر علم اور فضل کے اعتبار سے ہم تمام ائمہ کو کا احترام کریں۔ ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد امام مالک اور امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان ائمہ کی تعارف اور ان کے خاص طور پہ خدمات دین کے لیے تو بہت کچھ وقت چاہیے، اور وقت کی تنگ دامانی گویا مجھے میرا دامن کھینچ رہی کہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں زیادہ نہ ہونے پائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ائمہ سب اس دین خالص کے داعی تھے، اور یہ بھی کہہ دو شاید وقت نہ ملے کہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین نے، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا بڑی خاکساری اور عاجزی کے ساتھ کہ ہمارے صف علماء، ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے ان سے مخاطب ہو کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین نے ہمارے ائمہ کے روشن چہرے پر یقیناً کچھ داغ ڈالا ہے۔ ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ چیز میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا اور سوچ سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ اگر موقع ہوتا تو میں کھل کر کے تمام ائمہ کی باتیں کہہ لیتا، لیکن نہیں، موقع نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کتاب و سنت کی دعوت پر اپنی زندگی گزاری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام شافعی، سب نے خالص دین کی دعوت دی۔ خالص دین کا لفظ آپ ذرا سے یاد رکھیں، کیونکہ دین اس وقت بہت سی شکلوں میں بٹا ہوا ہے۔ اصل خالص دین کا چہرہ دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے۔ یقیناً خالص دین کی تعلیم انہوں نے دی، اسی پر اپنے شاگردوں کو پالا۔ دین میں، اور ہمارا دین عبارت ہے ایمان و عمل سے۔ ایمان، عمل ایمان کا جز ہے۔ عقیدے میں خود ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ، تمام ائمہ کتاب و سنت کے عقیدے پر تھے، کتاب و سنت کے عقیدے پر تھے۔ یعنی اگر صحابہ میں سے بدو کسی صحابی نے آیت کریمہ سنی الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوئے، تو ان کو شبہ نہیں ہوتا تھا کہ کیسے مستوی ہوئے۔ عربی زبان ان کی تھی، استوا کا لفظ وہ جانتے تھے، لیکن بعد میں عجمیوں نے اس میں بہت کچھ فلسفے داخل کر کے، اور پیارے صحابہ، پیارے رسول کے سامنے جو صحابہ کرام نے عقیدہ سیکھا، اس کو بہت کچھ بدلنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اس میں مجھے شبہ لگ رہا ہے کہ بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی تاریخ میں ملتے ہیں، ہمیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو راستے میں آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کا اور عقیدہ اسلام کو غلط کرنے کی کوشش کی، عمدن تعمدن قصدن، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بھی چیز آپ ایک ذمہ داری کی بات سمجھیں کہ ہے حقیقت میں۔ تو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح داخل ہو کر کے اسلام کے روشن عقیدے کو انہوں نے دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے کچھ اور عقیدے ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام انس اور جن کی عبادت کے لیے بھیجا۔ پیارے رسول نے آ کر کے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کے پاس میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود ذمہ داری لی جو قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن ثم ان علینا بیانہ۔ یہ تھوڑی سی تمہید ذرا صاحب سنیں کہ اے پیارے رسول، آپ جلدی جلدی قرآن کو حفظ کرنے کے لیے جب جبریل آپ کے پاس پڑھیں تو زبان نہ ہلائیے،
ان علینا جمع و قرآن، آپ کے دل میں ہم اس کو ضرور جمع کریں گے اور حفظ کرائیں گے اور آپ پڑھیں گے۔ ثم ان علینا بیان، اس قرآن کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اس قرآن کی تفسیر جو اللہ کے ذمہ تھی، حدیث شریف کی وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو مخاطب کر کے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیارے رسول، ہم نے اس ذکر اور قرآن کو نازل کیا آپ کے طرف تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ حدیث اور قرآن، قرآن اور حدیث دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں ایک چیز اور کہہ لینی ہے، اس ہندوستان کے ہر فکر کے ماحول میں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث شریف یہ دین میں تشریح حیثیت نہیں رکھتی ہے، یقیناً قرآن نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بیمار کو سمجھو تو ان کے لیے دعا کرو، ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے دعا کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانی من هذا البلاء، کسی بیمار کو دیکھو تو کہو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ دی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تفسیر، اللہ کے حکم سے جو وحی آتی تھی، قرآن کی تفسیر آپ نے فرمائی۔ قرآن و صلاۃ کا یعنی نماز کا حکم نازل ہوا، نماز کی تفصیل، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اس میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ بھی انہی دونوں کو اصل بنا کر کے اپنے فقہ کی بنیاد رکھتے تھے، لیکن انہی قرآن اور سنت میں بھی اشارہ ہے کہ اگر نہیں کوئی ایسا نص، کیونکہ نصوص اس میں کوئی شبہ نہیں، قرآن کے نصوص ایسے معجز نما، ایسے معجزے کا حامل ہیں کہ ایک لفظ قیامت تک کے لیے اس سے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ جو بھی سامنے آئندہ درپیش مسائل ہوں گے ان کے حل علماء انشاءاللہ نکالیں گے۔ تو یہاں اجتہاد اور قیاس کو بھی دخل ہوا۔ ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کو آگے کر کے اگر مسئلے میں قرآن حدیث کا کوئی نص نہیں ملتا تو اجتہاد اور قیاس کر کے وہ الحمدللہ لوگوں کو دین کا، اللہ کے دین کے مسائل بتاتے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ائمہ نے بہت سے مسائل میں ایسی باتیں کہی ہیں جو احادیث کے خلاف ہیں، میں اپنے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ہماری اسٹڈی ہے، یقیناً ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام ابن حزم وغیرہ سب کی طرف کچھ ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں جن کو اگر ہم، چونکہ ہم لوگ الحمدللہ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اسکالر کہہ لیجیے، تو بہرحال اس کی حیثیت سے جب سند دیکھتے ہیں تو اس کی استنادی حیثیت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بہت سے اقوال ائمہ کی طرف منسوب ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارے ائمہ میں سے ہر ایک نے یقیناً یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مسلک ہے۔ یہ تو ہمارے خیال سے یہ باتیں بہت کچھ سنی جاتی ہیں۔ ہم اپنے ان بھائیوں سے جو ائمہ کی محبت کا دعویٰ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت پیارے رسول کی سنتوں سے کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح ہمارے بھائی جو ہم کو غیر مقلد کہہ کر کے اپنے کو مقلد امام کہتے ہیں، ہم اصل مقلد امام کے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کوئی ہم سے بات کرنا چاہے تفصیل تو اس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اصل مقلد ائمہ کے ہیں، آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ائمہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ یہ چیز میں ادب کے ساتھ کہوں اور آپ انگیز کیجئے تھوڑا سا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام ائمہ نے یہ کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے نویشوں نے لکھا ہے، میں نے جو ترتیب دی تھی اس کا موقع نہیں ہے، ایک کتاب کی شکل ہے، کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مناظرہ اور فلسفے میں ذوق شوق دیا تھا۔ اس میں آپ نے ذہین آدمی تھے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ ذہانت فطانت دیا تھا۔ اس کی بنا پر انہوں نے فلسفے اور مناظرے کے ذریعے سے غلط عقیدے کو لوگوں سے بھی انہوں نے
مناظرے کیے خاص طور پہ ملاحدہ وغیرہ سے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کی دلیل کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ داہریہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ مشہور ہے۔ بہرحال امام رحمۃ اللہ علیہ کی دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور آپ نے خاص طور پہ کوفہ کے صحابہ اور دوسرے علماء سے علم لے کر کے جب آپ مسجد تدریس پہ بیٹھے تو یقیناً آپ کی ایک شان تھی، لوگ دور دور سے آ کر کے آپ سے مسائل پوچھتے، آپ مجبور تھے اور ایک عالم کو مجبور ہونا پڑے گا شرعی احکام کے تحت بھی کہ اگر آدمی اس کے پاس کوئی بھی آدمی جو عامی آدمی ہے اگر مسئلہ پوچھے تو اس کی ہدایت اور اس کی ارشاد اور اس کی نگرانی کریں اور یہ بتائیں کہ اس میں قرآن اور حدیث کا مسئلہ کیا ہے۔ اصل مفتی کے اوپر واجب یہ ہے قرآن حدیث ڈھونڈیں، اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر صحابہ کرام کے آثار کو ڈھونڈیں، نہیں تو پھر قیاس کر کے ضرور قیاس اور اجتہاد کر کے امت کو حیرانی میں نہ چھوڑیں۔ یہی شکل آپ ذہن میں رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ لوگ دور دور سے آتے اور مسائل پوچھتے، آپ کو اگر قرآن حدیث کے مسائل مستحضر ہوتے یا نصوص مستحضر ہوتے تو اس کی روشنی میں آپ اس کا نچوڑ بتاتے، اور پھر اگر نصوص نہیں ملتے تو یقیناً آپ اجتہاد کرتے، لیکن اجتہاد کے وقت وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو میں بشر ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں اور ثواب کو بھی پہنچ سکتا ہوں، اگر میری کوئی بات حدیث رسول کے خلاف پڑے تو تم اسے چھوڑ دو۔ یہ واضح طور پر ہمارے خیال سے یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے حنفی علماء ابن کمال ابن حمام، اس کے بعد ابن عابدین وغیرہ نے ان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، چاہے وہ مسائل عقیدے کے ہوں یا عملیات کے ہوں۔ ابو مطیع بلخی فقہ اکبر، عقیدے کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، بعد کی اصطلاح میں اور اصطلاحات میں تنگی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے کر سکتا ہے، تو بعد میں فقہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا، فقہ اکبر اور فقہ اصغر۔ فقہ اکبر یعنی عقیدے کے مسائل، فقہ اصغر اعمال، عبادات، معاملات اور دوسرے اخلاق سب اس میں داخل ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک کتاب ہے فقہ اکبر، امام صاحب نے اس کی تالیف نہیں کی لیکن ان کے شاگردوں نے آپ کے اقوال کو جمع کیا۔ ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدے سے متعلق سنے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی آیت، اللہ کے کلام پاک کی آیت پڑھتا ہوں الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں یقین نہیں رکھتا کہ اللہ عرش پر ہے، تو کیا کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اسی لفظ کے ساتھ کہا اللہ عرش پر مستوی ہوئے ہے۔ اب جو لوگ ہمارے امام سے متعلق ہو کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس معنی میں کہ اللہ اپنے وجود مبارک کے ساتھ ہر جگہ ہے، یقیناً اللہ کی حتک کر رہے ہیں قرآن کریم سے، اور ہمارے امام کی تفسیر کی بھی حتک کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں وہ کافر ہے کیونکہ وہ شخص اللہ کے کلام الرحمن علی العرش استویٰ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ نے واضح طور پر کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ابو مطیع بلخی ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ عرش زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، کہتے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم ایسی ذات مبارکہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے کو آسمان میں یعنی اوپر میں رہنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دیکھیے امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ، اسی طرح تزکیہ نفس میں جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے ہمارے بزرگ مولانا رضا اللہ صاحب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کر رہے تھے تزکیہ نفس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو چھوڑ کر کے ہمارے بھائی بلکہ تمام ائمہ، اگر موقع ہوتا تو تمام ائمہ کے اقوال پڑھے جاتے، سب نے ہی عقیدہ رکھا
لیکن ان کے مقلدین اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، ہدایت دے، انہوں نے ائمہ کا عقیدہ چھوڑ کر کے کچھ اور عقیدہ رکھا، اور اس عقیدے کی نسبت نہ پیارے رسول کی طرف ہے، نہ ہمارے ائمہ کی طرف ہے، اور نہ سلف صالحین صحابہ یا میں کسی اور کی طرف ہے، بلکہ کسی ایسی شخصیت کی طرف ہے جو بعد میں پیدا ہوئی، جن کا نام ابو الحسن اشعری تھا یا ماتریدی، اور انہوں نے اپنے اس عقیدے سے رجوع بھی کر لیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن امت کے لکھائے عالمیہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام، ائمہ اعظام، خاص طور پہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ چھوڑ کر کے اور پھر دوسرے کی طرف اپنی نسبت کی، جس کہتے ہیں ہم اشعری ہیں، حنفی ہیں عملیاتی طور پر یا احکام میں، فقہ میں، اور اشعری ہیں عقیدتاً۔ اور پھر تزکیے کا مسئلہ آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک آیت پڑھ کر کے، صحیح روایتوں میں ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ مان ابن عیسیٰ ایک محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے رات گزاری، تو آپ نے اس آیت کو پڑھ کر کے رو کر کے اور صبح کر دی آپ نے نماز میں، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت میں ان کے جزا اور سزا کا وعدہ ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت کا دن بہت ہی کڑوا اور بہت ہی سخت اور بہت جانکار ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور رات گزار رہے تھے۔ تزکیہ نفس دیکھیے، اور آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ذکر و اذکار سے ہٹ کر کے آپ نے کوئی ذکر کیا ہو۔ آپ کتابیں پڑھیں اصل تو پتہ چلتا ہے کہ یقیناً امام رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی، آپ کے اتقاء اور تقویٰ ہی کا یہ تقاضا تھا کہ آپ ہر موڑ پہ کہا کرتے تھے یعقوب یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف کو مخاطب کر کے کہتے تھے، لا تکتب عنی کل ما تسمع، مجھ سے جو کچھ بھی تم سنو لکھ نہ ڈالو سبدار، کیونکہ آج ایک بات کہہ کر کے کل اس سے میں رجوع کر سکتا ہوں، اور کل کی بات سے پرسوں رجوع کر سکتا ہوں۔ دیکھیے کتنے بڑے تقویٰ اور طہارت کی بات، اور یقیناً یہ فقہی بات ہے، اور اسی پر ائمہ نے، آپ نے اور دوسرے ائمہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا یہ اثر رہا کہ امام ابو یوسف، امام محمد صاحبین کہے جاتے ہیں، امام ظفر، آپ ان سب کے اقوال کو آپ فقہ میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں نے امام صاحب کی اسی تربیت کی روشنی میں 2/3 یا کم سے کم 1/3، کسی نے کہا 2/3، 1/3 کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے مخالفت کی ہے، دلیل کی بنا پر، یا اگر قیاس ہے، اجتہاد ہے تو قیاس جو زیادہ قوی ہے اس کی بنا پر کھل کر کے امام کے سامنے مخالفت کرتے تھے، اور وہ کتابوں میں موجود ہے، آپ خود دیکھیں گے، آپ پڑھیں ہدایہ تو کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، اور امام ابو یوسف کا یہ کہنا ہے، والفتویٰ علی قول ابی یوسف، اور فتویٰ بھی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ دیا جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصول تھے، امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں نقل کیا، ان سے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے، اور بہرحال سب نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی امام سفیان ابن ثوری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کیوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ان کو سنا ہے کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسئلے کے لیے اللہ کی کتاب کو دیکھتا ہوں، پھر سنت رسول کو دیکھتا ہوں، اگر نہ ملے تو صحابہ کرام کے اجتماعی اور اجماعی فتوے کو دیکھتا ہوں، اگر مل جائے تو میں اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، یا صحابہ کے انفرادی مسائل یا اقوال ان کے اجتہاد مل جائیں تو جس کا اجتہاد سب سے قریب میں دیکھتا ہوں، امت کے لیے آسان، میں اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ اور اگر مسئلہ آئے تابعین، حسن بصری اور سعید بن مسیب، ابراہیم النخعی کا، تو میں ان کی تقلید نہیں کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، لیکن صحابہ کے اقوال سے نہیں نکلتا ہوں۔ آپ یقین جانیں یہی اصول تمام ائمہ کہہ رہے ہیں
امام شافعی، امام مالک کے بھی رہے ہیں، امام شافعی کے بھی رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا اعلان کیا۔ تو اور پھر عقیدے میں جیسا کہ میں نے کہا سلف صالحین صحابہ کے عقیدے پر تھے، عمل میں بھی جو انہوں نے بنیاد ڈالی وہ فقہ صحیح کی۔ فقہ صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے تفقہ صحیح، کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور کتاب کے ساتھ سنت بھی دیکھی جائے کہ سنت میں اس کی یا حدیث شریف میں اللہ کی اس آیت، اللہ کے قول کی کیا تفسیر کی گئی ہے۔ پھر اگر نہیں ملے تو صرف حدیث میں بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے، اس کی طرح اور ایک چیز دی، وہی حدیث رسول ہے۔ حدیث رسول میں اگر ملے تو اس سے فتویٰ دیا جائے، نہیں تو صحابہ کرام اگر خلفائے راشدین رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ عنہم کا قول مل رہا ہے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو وہ بھی پیارے رسول کی سنت سے ملحق ہے، اور سنت ہی کہی جائے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے اور خلفائے راشدین کی سنت۔ اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی قول کسی کا ملتا ہے تو وہ بھی سنت رسول کی روشنی میں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب اصل فقہ کا جو کہ اس کے اصول جو ہیں تمام ائمہ، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر عامل تھے، اور بار بار لوگوں کو تاکید کرتے تھے۔ کتنی حدیثوں میں آپ نے، کتنی بار آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو ہر بات کو میرے نہ لکھا کرو، کیونکہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور ثواب کو بھی پہنچتا ہوں، لیکن آپ کے شاگردوں نے آپ کے اقوال کو لکھا۔ ہم صفِ طلباء کا کیا فرض ہوتا ہے ایسے موقع پر؟ یقیناً ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یونیورسٹی میں میں بہت دنوں سے اور 10-12 سال سے ایک پیریڈ کی ایجاد ہوئی، نیا طریقہ آیا پی ایچ ڈی میں خاص طور پہ کہ ان کو 1 سال کی پڑھائی دی جائے، تو میں نے اللہ کے فضل سے کوشش کر کے فقہ الکتاب و سنہ کا مادہ ایجاد کرایا، اس کی اہداف، اغراض اور پھر اس کی کچھ تفصیل ہم نے لکھی کہ نئے مسائل میں بھی ہمارا ایک حدیث کا طالب علم فقہ سے نابلد ہوتا ہے، اور فقہ کا طالب علم حدیثوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ صحیح ضعیف جو بھی روایتیں ہوں ان سے استدلال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق ہے جو حدیث کا اسپیشلسٹ ہے وہ فقہ کی بحث میں سب سے پہلے تمام ائمہ کے اقوال کو دیکھ کر کے جس کا قول سب سے صحیح نظر آئے اس کے مطابق ترجیح دی جائے۔ 12 سال سے اللہ کے فضل سے میں ہی یہ مادہ پڑھاتا ہوں، کتنے نئے مسائل اس میں الحمدللہ تحقیق ہوئے۔ میں نے خود ایک مسئلے کی تحقیق کی، ہندوستان سے کسی نے پوچھا کہ خلع کے اندر خلع کرتے وقت عورت سے کیا کچھ لیا جا سکتا ہے؟ آپ جا کے دیکھیں، صحابہ میں پہلے بحث کی، صحابہ کے اقوال کو دیکھیں۔ اول تو حدیث شریف میں پیارے رسول کے پاس ایک عورت آئی، ثابت بن قیس کی بیوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا سر ان کا سر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے، میں ان سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ پیارے رسول نے فرمایا کیا تم ان کو جو انہوں نے مہر میں واپس دیا باقاعدہ تم واپس